بسم اللہ الرحمن الرحیم. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Coffee with CEO, another session by CEO Club پاکستان. یہ پاکستان کا جو ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سی اوز کی جو انٹرپرینورل جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی اسٹرگلز ہیں، ان کی پین پوائنٹس اور ان کے جو پرائڈ پوائنٹس ہیں، ان کو ہم شیئر کرتے ہیں ود دا ینگ پیپل ایز اے کیس اسٹڈیز آن مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. تو دس از دا بیسک پری ٹیکسٹ آف دس کنورسیشن. آج ہماری جو مہمان شخصیت ہے، میرے بہت اچھے خوبصورت دوست ہیں عثمان شوکت صاحب، جو کہ پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنی بایو لیب کے چیف ایگزیکٹو اور چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا انٹرپرینورل EO کے نام سے آرگنائزیشن ہے، اس کے بھی صدر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی اپنی اور بڑی اچیومنٹس ہیں جو انہیں PPMA کے حوالے سے بھی پاکستان فارما جو مینوفیکچرنگ ایسوسیشن، اور مطلب یہ ایک لیڈر ہیں اپنی بزنس کمیونٹی کے، اور ایک تھاٹ لیڈر میں کہتا ہوں ایسے CEOs کو جو کہ پاکستان کے جو ینگ CEO کے لیے ایک رول ماڈل کا کام ادا کرتے ہیں. تو باقی ان کی پین پوائنٹس اور ان کی پرائڈ پوائنٹس، ان کی اچیومنٹس، ان کی اسٹرگل اور پاکستان کی اکانومی ہے، لیڈرشپ پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو پلیز ویلکم عثمان شوکت. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آخر ہم نے قسم توڑ لیا آج آپ کے پاس آ گئے سر. It is always a pleasure to have you, اعجاز بھائی. عثمان مجھے یہ بتائیں کہ بایو لیب کے حوالے سے اس کی تھوڑی جرنی شیئر کریں ہمارے ساتھ. پاکستان کی یہ ون آف دا لیڈنگ فارماسیوٹیکل ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اتنے ایوارڈز لیے ہیں. اس کی سکسیس سٹوری بڑی زبردست ہے. اس کی بتائیے کہ کہاں کب سٹارٹ کیا آپ نے؟ USA میں 10 سال گزارے، وہیں سے آپ گریجویشن کیا، ون آف دا لیڈنگ آپ نے بزنس اکنامکس اور انٹرنیشنل اسٹڈیز کو اسٹڈی اپنا پڑھا، اور پھر یہ والا فارماسیوٹیکل کیسے سٹارٹ کیا؟ پاکستان کہ جیسے ڈیفیکلٹ کنٹریز میں باہر کا ملک چھوڑ کے آنا ویسے بہت مشکل ڈیسیجن ہے. تو پلیز شیئر یور جرنی ان نٹ شیل. تھینک یو اعجاز بھائی آپ کا اس اپرچونیٹی کو دینے کا، اینڈ آئی ایم ریئلی اوبلائزڈ. جرنی کا سٹارٹ ہماری بایو لیبس کا ہوا تھا 1991 میں، جب اس کو ادارے کو ہم نے، کیونکہ ہماری کئی اور سسٹر کنسرنس تھی جو پولٹری، لائف اسٹاک اور ڈفرینٹ سیکٹرز میں تھی، تو اس کو ہم نے ایک اینیمل ہیلتھ مینوفیکچرنگ میڈیسن اینٹیٹی کے طور پہ بنایا تھا. میرے فادر نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی، اور میں اس وقت ظاہر ینگ تھا، وہ اسٹڈنگ. پھر میں امریکہ چلا گیا جیسے آپ نے فرمایا، اور وہاں پہ فائنینس، انٹرنیشنل بزنس اور اکنامکس میں نے، میں وہی حیران ہوں کہ بزنس کر کے فارماسیوٹیکل. جی اور پھر میں وہاں سے فائنینس، بلکہ شوق تھا، پیشن تھا میرا، اور میں پھر وال اسٹریٹ چلا گیا. نیو یارک سٹی میں میں نے کام کیا، JP Morgan پہ. آئی واز این انویسٹمنٹ بینکر فار آلموسٹ 5 years. سن 2005 میں اعجاز بھائی اگر آپ کو یاد ہو، پاکستان میں ایک بہت زیادہ ایکو سسٹم بڑھ رہا تھا، پاکستان میں بہت زیادہ FDI آ رہا تھا، اور وہ ایک ٹائم تھا میری لائف میں کہ جب ظاہر ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اور اسپیشلی جب آپ کی فیملی بیس اور آپ کی ایک بیس موجود ہو پاکستان میں اور اپرچونیٹی موجود ہو. تو میرے ذہن میں اس وقت آیا اسپیشلی کہ میں یہاں آ کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں، واٹ کین آئی ڈو. تو اٹ واز اے ویری ہارڈ ڈیسیجن، اور ظاہر بینگ اے بینکر لیونگ ان امیریکا فار 10 years آپ کو بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، اکنامک، سوشل، کہ ہاؤ ول آئی فٹ ان. وہ سارے مرحلوں سے میں گزرا، اور 2005 میں اللہ کا نام لے کے میں آیا، اور سوچ یہی تھی کہ کوئی کام نیا کیا جائے جس میں ہماری نارملی فیملی بزنسز کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن سوچ یہ تھی کہ کوئی نیا کام کیا جائے تاکہ جو میری اسٹڈی، میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ اس میں آ سکے. تو چونکہ فارماسیوٹیکلز میں ہمارا تعلق تھا آن دا ویٹنری اینیمل ہیلتھ سائڈ، تو ہم نے کہا کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور ہیومن فارماسیوٹیکلز کی طرف آیا جائے. جو ادویات ہیں اس کی نو ہاؤ نہیں تھی، نالج نہیں تھی، لیکن ایک نالج تھی اعجاز بھائی، وہ یہ تھی کہ جو ایک فائنینس آپ اگر پڑھ لیں یا بزنس پڑھ لیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ واٹ آر دا اپرچونیٹیز اینڈ ہاؤ ٹو کیپٹلائز دوز اپرچونیٹیز. آج اگر آپ انڈیا کے بڑے یا دنیا کے بڑے گروپس دیکھیں، میں انڈیا کا گروپ ہے ریلائنس، اس کی بات کروں، یا ٹاٹاز کی بات کروں، یا امبانیز کی بات کروں، یہ لوگ دے آر ان ٹیلی کام، دے آر ان ہیلتھ کیئر، دے آر ان کنسٹرکشن، دے آر اکراس دا سیکٹرز. The CEO doesn't need to have a degree in all of these, but what the CEO does, he sees an opportunity and he creates a value chain to capitalize on that opportunity. That was the mindset that I had کہ یار ایک گیپ دیکھو. گیپ کیا تھا اس وقت؟ میں نے 2 جگہوں پہ گیپ دیکھا پاکستان میں کمنگ ہے، کہ ہیلتھ کیئر پاکستان میں آج بھی پرائیویٹ ہیلتھ کیئر از پریفرڈ اوور اینی پبلک ہیلتھ کیئر. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل، اتنی ریسورسز ہی نہیں ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر پہ لگا سکیں. ایجوکیشن واز دا سیکنڈ سیکٹر. یہ 2 جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر، پرائیویٹ ایجوکیشن ہیز گون تھرو دا روف، اور بہت سکسیسز ہوئی لوگوں کی بیکاز گورنمنٹ کا ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. یہ آپ کو یورپ میں، امریکہ میں نہیں نظر آتا، وہاں گورنمنٹس ڈو اے لاٹ آف دس، ہینس پرائیویٹ سکسیسز ہیں لیکن ادھر گورنمنٹ ڈز اے لاٹ آف دس ورک. تو یہ ایک سینس تھی کہ نہیں یار دس از ویئر این اپرچونیٹی ایگزسٹ. آیا اس بزنس کو سیکھا، دن رات مطلب ٹیبلٹ کیسے بنتی ہے، کیپسول کیا ہوتا ہے، اس کو
फ्लोर पे जाके कंसल्टेंट्स हायर किए, सीखा पूरे बिजनेस को. इट टुक 2-3 years. फिर मैन्युफैक्चरिंग में आए. 2007 में हमने अपने बैचेस बनाए और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि आज 15 साल का एक सफ़र तय करते करते हम बायो लैब्स जहाँ आज आप बैठे हैं, ये पाकिस्तान का टॉप 50 मैन्युफैक्चरिंग टॉप 50 फार्मास्यूटिकल इन पाकिस्तान. जी, जो रैंकिंग है ये स्विट्जरलैंड से आती है, IMS रैंकिंग उसको बोलते हैं, जिसमें ग्लोबली रैंक किया जाता है. हम पाकिस्तान की टॉप 50 में हैं. वी वर नोवेयर. हम 2007 में तो सफर का आगाज किया. 5 में तो हमने बनानी शुरू की. हालांकि 600 कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं. 900 लाइसेंसेस इशू हो चुके हैं. हमारी अभी 2 और फैक्ट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने बना ली. ये एक रवाद इंडस्ट्रियल है, बायोनेक्स्ट एंड बायोलैब कंज्यूमर हेल्थ जहाँ न्यूट्रास्यूटिकल्स और हम फार्मास्यूटिकल जो ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स हैं उन पे काम कर रहे हैं. तो इजाज भाई डे 1 से ख्वाहिश ये थी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स at economical price. आपकी प्रोडक्ट्स किस चीज़ में, जरा थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए. विच एरियाज ऑफ सर्विसेज ये प्रोडक्ट्स यू आर जो बायो लैब की जो मेन एरिया है. जी, वी आर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 400 प्रोडक्ट्स और हमारी जो मेन आप कहने प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं इन एंटीवायरल्स. लास्ट ईयर कोविड जब आया पाकिस्तान में एक ड्रग थी रेमडेसिविर. वी वर द नंबर 1 कंपनी. रेमोना वाज आवर प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च की और वो वाज द नंबर 1 प्रोडक्ट. जो मरीज वेंटिलेटर पे गया लास्ट ईयर कोविड में, चाहे वो कराची का आगा खान अस्पताल से लेके आपके बड़े से बड़े अस्पताल हो, उधर हमारा इंजेक्शन यूज हुआ. हमारा फोकस रहा ऑन टेक्निकल प्रोडक्ट्स. ये एक लाइफलाइज प्रोडक्ट एक टेक्निकल प्रोडक्ट है. वी डिडंट गो इनटू दीज प्रोडक्ट्स के जो जनरल प्रोडक्ट्स जिसमें 900 इदारे काम करें. हम गए इंजेक्टेबल्स में, हम गए लाइफलाइज प्रोडक्ट्स में, हम गए एम्प्यूल्स में. उधर हमारी सक्सेस हुई. उससे हमें दूसरी सक्सेस ये मिली एक्सपोर्ट. डे 1 से एक्सपोर्ट पे हमने ओके, वेरी गुड. एक्सपोर्ट वो समथिंग जो कि मेरा खुद इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर था. आई रियलाइज कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल में काम तो बहुत है. टुडे इज वेल इट्स अ $3.5 billion मार्केट डोमेस्टिक, बट एक्सपोर्ट्स आर इवन लेस देन 200 million. जबकि हमारा बहुत नेग्लिजिबल. इंडिया अलोन डज $30 billion ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट. जो हमारा टोटल हजूम है एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल मिला के और सारे एक्सपोर्ट मिला के, वो एक सेक्टर की है. Hence I saw that room there और मैंने फिर काम स्टार्ट किया ऑन डेवलपिंग कंट्रीज. यार हमारी मंडियाँ यूरोप अमेरिका नहीं है, उनकी ऑलरेडी बहुत इवॉल्व इंडस्ट्रीज हैं. वहाँ पे एक बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है. हमारी मंडियाँ हैं अफ्रीकन मार्केट, सेंट्रल एशिया, फार ईस्ट एशिया, कंट्रीज लाइक वियतनाम, कैम्बोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, केनिया, नाइजीरिया. इस वक्त 18 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट पे बहुत काम किया. और एक्सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ रैंक्ड बाय TDAP एज वन ऑफ द टॉप 30 एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान. माशाल्लाह. तो हम नंबर 1 पे कौन है? CCL है. नंबर 1 पे इज गेट्स फार्मा. गेट्स फार्मा इज नंबर 1 एंड कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड they've done well in export. माशाल्लाह काफी उनका काम है और एक्सपोर्ट में हमारी बहुत एक वो रही. और हमने फिर ये जो नीश मॉलिक्यूल्स, इसमें डर्मेटोलॉजी पे हमने बहुत काम किया. हमने एंटीवायरल्स पे, एंटीबायोटिक्स पे बहुत काम किया. लेकिन वो टेक्नोलॉजीज अगर पाकिस्तान में हर इदारे के पास टैबलेट सेक्शन मौजूद है तो लाइफलाइजेशन की कैपेबिलिटीज बहुत कम के पास है. हम उस तरह के सेक्शंस पे गए. अब हमारे जो नए जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं वहाँ हम नई कटिंग एज ड्रग्स लाइक कार्बापेनम्स, पेनिसिलिन्स वो बना रहे हैं. बेसिकली आपको फार्मा में ये देखना है कि अगले 5 साल की नीड क्या है. फार्मा इवॉल्व हो रहा है. आज से जो 20 साल पहले बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल या दवा एंटीबायोटिक दी जाती थी, आज वो नहीं दी जाती. अगर आज से 20 साल पहले मेटफॉर्मिन पे डायबिटीज का इलाज होता था, आज एम्पाग्लोफ्लोजन पे इलाज होता है. व्हाई? बिकॉज द डिजीज इज इवॉल्विंग, बैक्टीरियाज आर इवॉल्विंग एंड थेरेप्यूटिक ट्रेंड्स आर इवॉल्विंग. R&D होती जा रही है आज आपको. तो वो नए कटिंग एज ड्रग्स आपको लाने हैं और आज वो कंपनीज जो वो ला सक रही है मार्केट में और पेशेंट को वो ड्रग्स दे सक रही है. मेरा एक सवाल है यहाँ बड़ा क्रिटिकल. आपने बड़ी खूबसूरत अपनी ब्रीफ किया. हमारी एक अथॉरिटी है ये ड्रैब जो ना पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और फार्मास्यूटिकल कंपनी हाईली रेगुलेटेड है पाकिस्तान में. ये वही इंडस्ट्री है बैंकिंग के बाद ये हाईली रेगुलेटेड है. इसमें इनको कोई अपनी मर्जी की इजाज़त नहीं होती. तो इसके अंदर सबसे बड़ा इशू प्राइसेस का आता है. एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है या परसेप्शन है इन द पब्लिक कि आप बहुत अमीर हो गए. लगता है आपने कोविड में सबसे ज़्यादा पैसे फार्मा वालों ने कमाए हैं या रियल एस्टेट वालों ने कमाए हैं. इस परसेप्शन की मिथ क्या और रियलिटी क्या है कि ये जो चैलेंज है, क्योंकि बेचारे फार्मास्यूटिकल वाले कह रहे हैं हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, इंपोर्ट की वजह से हमारा रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और हम कई बार तो छोटी कंपनियां बंद होने को आ गई हैं. तो व्हाट इज द मिथ एंड रियलिटी रिगार्डिंग द रेगुलेशंस एंड रिगार्डिंग द प्राइसेस? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में. एक कि जी यहाँ दवा महंगी है. मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में रीजन में सबसे सस्ती दवा है. आज भी 10 रुपए की पैनाडोल का पत्ता आपको पाकिस्तान में मिलता है, आपको इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में तो वो टॉफी भी नहीं आती है इस प्राइस. हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को अनफॉर्चुनेटली रेगुलेटर ने ये समझा हुआ है कि ये कोई फीसिबिलिटी इंडस्ट्री है. देखिए, एवरी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्स इन फॉर अ रेट ऑफ रिटर्न. बिजनेस है, ROI है. यहाँ पे अगर आप ब्यूरोक्रेसी, आई मीन ड्रैब डज अ ग्रेट जॉब. वो कोशिश करते हैं. 2012 में ड्रैब बना 18वीं तरमीम के बाद. उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती थी, रेगुलेशंस आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइसिंग को नहीं देखा गया. प्राइसिंग को अभी तक पैक किया गया. और
it is also political. A lot of times it is political کہ یار دوا کو نیچے رکھو because باقی چیزوں کی پرائس کنٹرول نہیں کی جا سکتی. پیٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, روٹی پیاز کی قیمت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو دوا کو دبا کے رکھو. Honestly it is used as a political tool a lot of times کہ یار اس کو کوئی بھی گورنمنٹ دے ایگری, ایون ڈریپ ایگریز کہ نہیں یار آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن, آپ نے خود بنا چکا کہ را مٹیریل آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا. That is a problem that Pakistan industry faces. ہم را مٹیریل یہاں نہیں بنا, وہ سارا سپلائی چین بریک ہو جاتا ہے نا جی آپ کا سارا را مٹیریل آتا ہے ہمارا امپورٹ. چائنا انڈیا are two main sources. انڈیا اپنا را مٹیریل بناتا ہے, چائنا اپنا بناتا ہے. ہم ان سے امپورٹ کر کے ان کو پیسے دے کے کسٹم ڈیوٹی دے کے ایٹ آج $220 یا مہینہ پہلے $240 پہ لے کے جو سال پہلے تک ہم 150 پہ لیتے تھے آج ہم لیتے ہیں. تو myth یہ ہے کہ جی شاید فارما کمپنیز has earned a lot. They have actually their cost of doing business has gone up a lot. Pricing capped ہے, آپ پرائز بڑھا نہیں سکتے. ظاہر ہے اینڈ یوزر یہ کہتا ہے, آپ کا ڈسٹریبیوٹر یہ کہتا ہے کہ یار اگر پرائز پہ دوا $100 لکھی آپ 101 نہیں کر سکتے تو آپ میری پرائز کیوں بڑھا رہے ہو, آپ اس کے 110 کرو تو میری آپ پرائز بڑھا دو. تو اب وہ سکویز کہاں پہ آ رہا ہے, وہ سکویز فارما کمپنیز آ رہے ہیں, جو چھوٹے ہیں وہ بند ہوتے جا رہے ہیں, پروڈکٹس بند ہو رہی ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں نا, لائف سیونگ ڈرگز بند ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایک دوا ہے تھائروکسن, تھائرائڈ کا جس کو مسئلہ ہو اس کو پتا ہے یہ دوا کتنی امپورٹنٹ ہے, اس نے کھانی ہے. $50 اس کی قیمت ہوتی تھی ایک زمانے میں, ہم پٹ گئے کہ اس کی $80 کی قیمت کر دیں, ہمیں نہیں دی گئی کہ نہیں جی 50 سے 80 نہیں ہو سکتی, یہ تو بہت بڑا رائز ہے. گیس واٹ ہیپن, کمپنی اسٹاپ مینوفیکچرنگ. آج وہ تھائرائڈ کا پیشنٹ کہتا ہے یار میں 80 پہ بھی لینے کو تیار ہوں, دوا اویلیبل کرو. اب وہ دوا اویلیبل نہیں, کیونکہ کمپنی جب ایک دفعہ شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے لائن تو پھر وہ آن آف سوئچ تو نہیں ہے نا کہ یار اب آپ صبح سے دوبارہ شروع. پورا ایک سائیکل ہے, پورا ایک سائیکل. آپ نے را مٹیریل بنانا بند کر دیا, آپ نے کوئی مشین رکھی تھی وہ بیچ دی, آپ نے کہا یہ بند ہی کر دے. اور جو سرکار کو تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اب وہ $80 واٹ از ورس کہ اس کو 80 کر کے اویلیبل رکھو اس مریض کے لیے کہ جس کو چاہیے وقت پہ, یا وہ دوا ہی کاؤنٹر سے غائب ہو جائے. تو پیشنٹ ہیز سفرڈ. اینڈ اگین اس میں آئی بلیو کہ ہمیں اس مت سے نکلنا پڑے گا, اس پرائسنگ کے مت سے. ملٹی نیشنل نے ایگزٹ کر دیا, آپ دیکھیں پچھلے 20-25 سال میں اٹ از اے گڈ سائن فار دا نیشنل انڈسٹری. لیکن ظاہر ہے ملٹی نیشنلز بھی آپ کی R&D ڈرائیو کر رہے ہیں. سر آدھی سے بیسک مین ملٹی نیشنل تو ویسے ہی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, تو لوکل کمپنیز کی اب اجارہ داری ہے. لیکن یہ بھی ایک طرح سے میں کہتا ہوں دیکھیں ملٹی نیشنلز کو ہونا بھی ضروری ہے, ہمارے ضروری ہے, ایک بیلنس رہتا ہے. آپ کو نئے پروڈکٹس نئے ڈرگس لاتے ہی, ریسرچ آج بھی پاکستان سے تو نہیں ہو رہی انفارچونیٹلی. بڑے بڑے GSK اور بڑے بڑے برانڈ سے ایک ایک کر کے عثمان. اگلا سوال ہے میرا تیسرا, بڑا کریٹیکل ہے کیونکہ آپ USA سے آپ کی ایجوکیشن ہوئی, یو ریز اوور دیئر. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں CEOs کے 2 چیلنجز ہیں ایز پر آور ریسرچ. نمبر 1, CEO کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو کوالٹی ٹیم چاہیے, اس کے لیے ہیومن ریسورس کوالٹی کا اسکلڈ اینڈ ہائیلی جیسے کہتے ہیں ٹیلنٹ اینڈ کمپیٹنس اس کا جو لیول ہے. سیکنڈ, CEO کی جو سر درد ہے, پین, اس کو خود جو بیچارے کو جو کہ پیناڈول سے ٹھیک نہیں ہوتی, وہ اس کا کیش فلو مینجمنٹ ہے. یہ 2 سر درد ہیں بہت بڑے. واٹ از یور ٹیک آن دیس بوتھ, ہاؤ ٹو مینیج؟ بالکل بالکل, یہ دونوں بہت بڑے چیلنج ہیں. اور ہیومن ریسورس واز دا فرسٹ چیلنج دیٹ آئی فیس. جب میں ادھر آیا مجھے سب سے بڑا ایشو یہی آتا تھا. اور آپ سے جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, آئی تھنک جو ہمارا برین ڈرین ہوا ہے اس کنٹری نے, اس نے ہمیں بہت بری طرح افیکٹ کیا. جو بچہ ہمارا کام کر سکتا تھا اس کو ایک ٹرسٹ, جو کمپیٹنٹ تھا, جی اس نے رخ کیا مغرب کا, اس نے رخ کیا مغرب نے اس کے ویلکم کہا. اور دیکھیں آج اگر آپ ڈاکٹرز انجینئرز سب چلے گئے. امریکہ میں ٹاپ ڈاکٹرز پاکستان, آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ انگلینڈ چلے جائیں, ان کی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. 10% تو پاپولیشن اور ٹوٹل ڈاکٹرز پاکستان. اب یہ وہ ڈاکٹرز تھے جو آج آپ کے بنو, سکھر اور ان شہروں میں جہاں ہم کہتے ہیں یار کویک بیٹھا ہے ڈاکٹر MBBS نہیں, یہ وہاں سے اٹھ کے گئے اور یہ یہاں نہیں پریکٹس کر رہے. میں آپ کو بتاؤں PMDC ہمارا جو ادارہ ہے اس کی ویب سائٹ پہ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ رجسٹرڈ ڈاکٹرس ہیں, اور آپ کو پتا ہے اس میں سے میجورٹی ڈاکٹرز پاکستان میں پریکٹس ہی نہیں کرتے. They are all practicing. یہ جو فیمیل ہے وہ شادی کر گھر بیٹھ گئی, مطلب وہی پورا ایک سیگمنٹ وہ چلا گیا پیچھے رہ کیا. ڈاکٹر بہو کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر بہو کانسیپٹ آ گیا کہ جی وہ آپ چاہیے تو ہمیں بہو ڈاکٹر پریکٹس نہیں کرے گی. تو ہم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو ایک ٹیکنیکل لیبر ہے نا اس میں انویسٹ نہیں. ہم نے ایک بڑی اچھی, آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ گروتھ آف اکانومی از ڈیو ٹو دا ویلتھ اینڈ دا کیپٹل پلس دی انٹلیکچوئل کیپٹل. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو گروتھ ہوتی ہے. گروتھ صرف آپ کا کیپٹل ہونا اور اس کے پیچھے برینز نہ ہونا از ناٹ گڈ, اینڈ صرف برینز ہونا اور ساتھ کیپٹل نہ ہونا از ناٹ گڈ. ہم لوگوں نے ویلتھ تو کریٹ کر دی تھرو ڈفرنٹ مینس کی. اس میں بھی میرا ایک وہ ہے کہ وی ڈنٹ ڈو دا رائٹ ویلتھ کریشن. ہم نے جو لاسٹ 20 ایئرز میں وی بیکیم اے ویری امپورٹ بیسڈ اکانومی. ہم بہت امپورٹ بیسڈ, بلکہ میں امپورٹ کا لفظ نہیں یوز کرتا, میں کہتا ہوں کنزمپشن بیسڈ سوسائٹی. ہم کنزیومرز ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں ہر چیز. اور ہماری وہ قوم ہے جو ایک امپورٹڈ چیزوں پہ آئی ڈونٹ نو ایک سائیکی ہے یا کیا ہے. ٹوتھ برش سے لے کر اپنے کتے کے کھانے تک تو ہم تو باہر سے منگواتے ہیں.
آپ کی انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی جب تک آپ یہ ایک خامخیالی سے نہیں نکلیں گے کہ جی امپورٹڈ پروڈکٹ از بیٹر. دیکھیں جن کنٹریز نے آگے بڑھے, اب یہ کچھ امپورٹس پہ قدغن لگے, مہنگی ہوئی امپورٹس, تو آپ دیکھیں آپ کی ملک میں چپس بننے شروع ہو گئے, آپ کی انڈسٹری آگے آنی شروع ہوگی, آپ کی لوکل پروڈکٹس بہتر ہونی شروع ہوگی. چاکلیٹس کے اوپر بچوں کی جو لگی, انہوں نے کہا چاکلیٹس بناؤ ادھر. اب یہ ٹائم لگے گا نا. آج آپ وہ چاکلیٹ لیتے ہو, آپ کہتے ہیں نیسلے کی چاکلیٹ کے یار مقابلے میں, بھائی نیسلے ہیز ہنڈریڈز اینڈ ایئرز آف ریسرچ اینڈ ورک بیہائنڈ دیٹ چاکلیٹ. آپ کے بیچارے تو کل فیکٹری لگا کے آج اس کی مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کی. تو جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے بغیر ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے. ہماری پاکستان کا پرابلم ہے کہ جب بھی اکانومی 6% پہ جاتی ہے نا جی ڈی پی, تو ساتھ ہی نا چوک ہو جاتی ہے. وہ ایک نا لگتا ہے کہ وہ اوور ہیٹ ہوگی, اس کو ٹھنڈا کرو. جو لاسٹ ترین صاحب بات کرتے ہیں کہ گروئنگ ٹو فاسٹ, اور اب ہمیں اس کو پھر ایک دم کائبور بڑھانا پڑتا ہے, مانیٹری پالیسی ٹائٹننگ کرنی پڑتی ہے, اور پھر آپ سلو ڈاؤن اینڈ ڈیمانڈ لاتے ہیں. کیش فلو کی جو آپ نے بات کی نا, اس کا بتائیں سر, سی او کیسے مینیج کرو گے؟ سی او کا سر درد ہے یہ, ایک بہت بڑا سر درد ہے. اور دیکھیں اس میں اگین میں وہی بات پہ آ جاتا ہوں کہ a lot of the things come down to your rule of law. دیکھیں امریکہ میں آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ ریسیویبل ہو اور وہ آپ کو پے آؤٹ نہ کرے, you simple have a document in court and that court will ensure کہ that debtor of your pays you, چاہے وہ جائیداد بیچے چاہے وہ گھر بیچے, وہ آپ کو پیسے دے گا. یہاں پہ وہ ایشو ہے when the law is weak. میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی کمپنیاں when they have bad debts, وہ کیا کرتی ہیں, وہ یہاں پہ کوئی لیگل ریمیفیکیشن ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ جا کے کسی کورٹ آف لا سے ریلیف لے سکیں. اینڈ میں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایمیکیبل سیٹلمنٹ کر لیں, آپ کا کسی نے 10 کروڑ دینا تھا, چلیں یار 5 کروڑ پہ بات سیٹل کریں اور چلیں یہاں سے. کین یو بلیو دس از ہیپننگ؟ آپ کا 10 کروڑ آپ کا ہارڈ ارنڈ منی تھا جو آپ چھوڑ کے ٹیبل پہ چلے جاتے. تو جب تک آپ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر نہیں لائیں گے نا, کریڈٹ بیسڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. اب کیش فلو, لوگوں کو ایک کریڈٹ کی عادت لگی ہوئی ہے کہ جی ہر چیز ہم نے قرض پہ لینی ہے, قرض پہ لیں گے. اب وہ قرض کو وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم سمجھا جاتا ہے کہ جی اب قرض آ گیا تو اس کو کریں. آپ کو لٹرلی ایک ٹیمز رکھنی پڑتی ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل کے لیے. فائنانس کی پوری ایک کاسٹ ہے جو آپ کو یہاں پہ رکھنی پڑتی ہے اس کے لیے. یہ ایک نیسیسری ایون ہے ادھر کا. لیکن اگین اگر آپ کے کورٹ اسٹرکٹ ہو جائیں, ایک باؤنس چیک ایک بہت بڑا کرائم ہے. آپ باہر کسی کو باؤنس چیک کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹریز میں کہاں جاتی ہیں چیزیں. یہاں آپ کے باؤنس چیک پہ کسی کو پرواہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا. ایون کہ باہر جو فور کلوجر لاز ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ انویسٹمنٹ بینکر ہیں تو آپ کو گھر اگر مارگیج ہوا ہے, آپ نہیں اگر انسٹالمنٹس پے کرے, آپ کو نوٹس آتا ہے, آپ حال ہی کریں گھر. یہاں تو اسٹے لے گئے 10 سال چلتے رہتے ہیں. پھر یہیں پہ وہی, اور وہ رول آف لا ہے بھی نہیں, اور پھر وہی جوڈیشری انفارچونیٹلی اس میں ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جس کو ایکسپلائٹ کر کے لوگ ٹیننسی لاز ادر لاز کے تحت وہ اس کے ہمارا اسٹے لے لو, بس 10 سال تک بیٹھے رہو, اور جو آنر ہے وہ سفر کر رہا ہے, جو بیچارہ کا حق مارا گیا اس کا. سر آگے چلتے ہیں ان چیزوں سے آگے. سی او کے لیے ایک پاکستان کے اندر ایک آرگنائزیشن چلانے کے لیے 3 کور کمپیٹنس کے ہیں سمجھیں, کیونکہ یہ فیوچر سی او جو پاکستان میں جو نئی نسل ایک اسٹارٹ اپ کی بن رہی ہے سر, اس میں بھی بڑے لوپ ہولس آگے اسٹارٹ اپس میں بھی سر. وہ بڑی وہ اوور نائٹ ویر ہونا چاہتے ہیں. ابھی جو ایئر لفٹ کا اور سیول کا ایک ڈیزاسٹر ہوا پاکستان میں, جو کیپٹل وینچر اور آیا فنڈنگ باہر کے لوگوں نے پاکستان میں ٹرسٹ کیا, لیکن جب اتنا ڈیزاسٹر آ جاتا نا تو سی اوز پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے سینئر سی اوز ان نئے ینگ سی اوز کے لیے کیا 3 سمجھتے ہیں کہ یہ کور کمپیٹنسیز ڈیولپ کرو اگر بزنس ماڈل کو اگلے 10 یا 20 سال تک لے کے جانا ہے؟ اجاز بھائی, پرسسٹنٹ ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن. آج سے 50 سال پہلے بھی ہارڈ ورک کا کوئی متبادل نہیں تھا. آپ کے اس کا مطلب کہ سمارٹ ورک بعد میں آتا ہے, پہلے ہارڈ ورک ہے. ہارڈ ورک اگر آپ کے اندر نہیں ہے, پاکستانی جو ہارڈ ورک کی بجائے کہتے ہیں کوئی جگاڑ لگاؤ. ہمارے جو مائنڈ کے اندر مائنڈ سیٹ جگاڑو مائنڈ سیٹ ہے سارا یوتھ. میں انفارچونیٹلی یوتھ سے تھوڑا سا ڈسلیوژن بھی ہوتا ہوں, وہ ایک شارٹ کٹس کی وہی نا راتوں ہر بندہ جی میں راتوں رات بھائی انسٹنٹ مائنڈ سیٹ ہے. میں اگر آج یہاں پہنچا ہوں تو میرے پیچھے 20-25 سال کی محنت ہے جہاں پہ میں آ کے یہاں پہنچا ہوں. ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آئی بلانگ ٹو اے بزنس فیملی, میں نے اپنے حصے کی محنت کی تو میں یہاں آیا. کسی نے سونے کی پلیٹ پہ رکھ کے آپ کو یہ چیزیں نہیں دی, آپ کو محنت کرنی پڑتی. یہ آج ہارڈ ورک وہ آپ کے لیے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں persistent and then being dedicated to that objective. Commitment. یار آپ 5 year plan بنائے. میں اپنے بچوں کو آج کہتا ہوں کہ when they walk in, مجھے یاد ہے میرا گورا پروفیسر مجھے امریکہ میں کہتا تھا, عثمان if in your wallet at any time you don't have a 1 year plan لکھا ہوا پیپر پہ and a 5 year plan کہ تم 5 سال بعد کہاں ہونا ہو اور 1 سال بعد تم نے کہاں ہونا, تو تمہاری لائف صبح اٹھ کے اس طرف اور صبح اٹھ کے اس طرف ہے. تم تو ایک جانور کی مانند ہو جو صبح اٹھتا ہے اور اس کو نہیں پتا میں جنگل میں کس طرف جاؤں گا, رات میری کہاں اینڈ ہوگی. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہمارا ایک پلان ہونا چاہیے 5 year. You ask any youth, where do you see yourself in 5 years? اس میں ساری آپ کو کوئی کلیئر آنسر نہیں ملے گا. They will all talk about short term goals کہ جی میں یہ کر لوں میں یہ کر لوں. تو you need to have dedication towards a goal. وہ ایک بڑی پیاری بات کی عثمان کو ایک جملہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ چھوٹے ذہنوں میں نئی نسل کے لیے خواہشیں ہوتی ہیں اور بڑے ذہنوں میں مقاصد ہوتے ہیں.
جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں. objective and that وہ جو 5 year plan ہے اس پہ objective لکھو کہ میں نے 5 سال بعد, and wealth is a means to end. اجاز بھائی میں آپ کو it is a product of your hard work. ہم لوگوں کی زیادہ تر کی پرائرٹی کیا ہے, یار میرا یہ گھر ہو جائے, میری یہ گاڑی ہو جائے, میری اتنی ویلتھ بینک بیلنس ہو جائے. یار دیٹ از ناٹ دا وے اسٹیو جابز اور بل گیٹس, وہ گئے مائکروسافٹ بنانے, مائکروسافٹ بنائی, دنیا کو وہ پروڈکٹ دی, ویلتھ آ گئی. اس لیے گورا ہمیشہ کہتا تھا فالو یور پیشن, ڈو ناٹ فالو یور ویلتھ, بیکاز اف یو فالو ویلتھ یو ول گو آفٹر. آپ دیکھتے ہیں آج بچے, میں دیکھتا ہوں یار میں ڈاکٹر بن گیا, پسند نہیں تھا, لیکن یار وہ والدین نے کہا پیسہ بڑا ہے, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر. گیس واٹ, یو آر ویری ایوریج ایٹ سم تھنگ یو ڈونٹ ہیو اے پیشن فار. آپ آرٹ میں اچھے ہوں, you have a passion for it, you will create an end product جس کے پیچھے پھر پیسہ آئے گا. Go after passion, money will follow you. بڑی زبردست بات کی کمپنی کے لیے. لاسٹ کوشچن کہ where do you see BioLab? ماشاءاللہ you are having the 3-4 ماشاءاللہ آپ کے وینچرز ہیں, اور بھی آپ فیوچر میں پلان کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا trajectory of growth of BioLabs in next 5 years? انشاءاللہ جی, بایو لیبس جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ناؤ وی آر ان دا ٹاپ 50 فارماسیوٹیکل کمپنیز, لیڈنگ ایکسپورٹرز. اگلے 5 سال بعد میں بایو لیبس کو ایک لیڈنگ تھراپیوٹک مینوفیکچر دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں, ان دا ٹاپ 10 انشاءاللہ ایز ون آف دا لیڈنگ ایکسپورٹرز. اور میری خود جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ بایو لیبس پاکستان میں ایک لیڈنگ ایکسپورٹر کے نام کے طور پہ سامنے آئے. پاکستان میں جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے جس کو ہم بار بار زر مبادلہ کا اور فسکل ڈیفیسٹ کا کہتے ہیں, آئی بلیو اس میں کنٹریبیوشن ہماری ہونی چاہیے, وہ ویزا وی ایکسپورٹ ہی ہو. کتنے امپلائیز ہیں آپ کی ساری چاروں؟ وی ہیو اباؤٹ 1000+ امپلائیز ہیں, 500+ ہمارے مینوفیکچرنگ سیٹ اپس میں کام کرتے ہیں, 500 ہماری مارکیٹنگ ٹیمز ہیں آل اوور پاکستان, جو سیلس ٹیمز ہیں. ہمارے انٹرنیشنل آفیسز بھی کچھ اب کھلتے جا رہے ہیں. وی آر دا واحد کمپنی ان پاکستان, اجاز بھائی میں آپ کو بتاؤں, جس نے امریکہ میں فلوریڈا میں ہمارا آفس ہے, ہینڈ سینیٹائزر ہم نے ایکسپورٹ کیا امریکہ. ہینڈ سینیٹائزر کا لاسٹ ایئر اتنی ریکوائرمنٹ تھی, آج بھی فلوریڈا میں ہمارا. وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ FDA اپروول. پاکستان کی جو فارما انڈسٹری میں اس وقت نیکسٹ گروتھ ہے وہ ہے آپ نے ان منڈیوں میں گھسنا ہے. آج بھی پیناڈول $20 کی امریکہ میں بکتی ہے, آپ تو ادھر ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے اگر گلوبل فارماسیوٹیکل ڈالرز کا پائی چارٹ بنایا جائے تو 7 کنٹریز جس میں USA, کینیڈا اینڈ ویسٹرن یورپ کی 6-7 ممالک جس میں UK, فرانس, جرمنی, دے کنٹریبیوٹ 75% آف دا ٹوٹل فارما اسپینڈنگ, اور باقی 200 سم ممالک صرف آپ کی 20-25%. تو آپ تو ان 20-25% کے تالاب میں کھیل رہے ہیں, وہ 75% کے تالاب میں جب تک آپ کی انٹری نہیں ہوگی. بلو اوشن اسٹریٹجی اور جو ہم ریڈ اوشن اسٹریٹجی میں پھنسے ہوئے ہیں, اب ہمیں وہاں پہنچنا, بلو اوشن میں جانا ہے جہاں اپرچونٹیز ہیں, جہاں آپ کو آپ کی ویلیو کریشن. سر ایک سوال رہ گیا تھا بایو لیب کا, وہ ہے CSR. ابھی جیسے فلڈز آ گئے, کووڈ آیا, اب آپ نے ابھی پاک کو بتایا کہ آپ نے دامن قوم ایک بایو لیب کے ساتھ مل کے ایک اپنا ڈاکٹرز کے اور دوسرے کے لیے اس کے بارے میں بتائیں, CSR آف بایو لیب. سر اجاز بھائی, CSR از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, بیکاز آئی بلیو کہ جو آپ ارن کرتے ہیں اس کمیونٹی سے, یو ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. اور اگین یہ بھی آئی وڈ سے کہ فرام مائی امیریکن ایکسپیرینسز میں نے سیکھا کہ ہاؤ دس از ناٹ اے کاسٹ بٹ رادر این انویسٹمنٹ ان یور فیوچر. ہم نے بایو لیبز میں آج سے 5 سال پہلے ایک فارمل پروگرام اسٹارٹ کیا CSR کا. ہم نے اسلام آباد میں CDA جو ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کے, کیونکہ اگین گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں, پارکس اویلیبل ہیں, تو ایک گلستان فاطمہ پارک ہے ایسٹ 7 سیکٹر مارگلا روڈ پہ. ہم نے اس پارک کو فارملی سائن کر کے انڈر CSR انیشیٹو, میئر ہوتے تھے شیخ انصر عزیز صاحب اگر آپ کو یاد ہو اسلام آباد کے, انہوں نے یہ پروگرام انیشیٹ کیا. وہ پارک ایوب خان کے ٹائم سے بنا تھا, بٹ ان ویری بیڈ اسٹیٹ ان دا پرائم لوکیشن آف اسلام آباد. لیکن وہاں پہ نہ رات شام کو فیملیز جا سکتی تھی, نہ وہاں پہ کوئی خوبصورتی تھی, نہ پلانٹیشن. وی اسپینٹ ہینڈسم اماؤنٹ آف منی آن دیٹ پارک. ہم نے 1 لاکھ پلس پودے وہاں لگائے, پورا فاؤنٹین اسلام آباد کے نمبر 1 آرکیٹیکٹ سے ریویمپ کرایا, اور اس کو ایک ہم نے بایو لیبس پارک کا نام. کیا بات. آج اس پارک کو آپ اگر جا کے دیکھیے, ایسٹ 7 سیکٹر میں موجود ہے, اسلام آباد کے ہارٹ میں, وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. 14 اگست پہ ہم وہاں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس پارک کو بلین ٹریز سونامی پروجیکٹ جو پچھلی گورنمنٹ کا تھا ڈکلیئر کیا گیا, کیونکہ ایمبیسڈرز بہت رہتے ہیں اس پارک میں, ڈپلومیٹس, ہر ڈپلومیٹ نے ادھر آ کے ایک پودا لگایا. میرے پاس جرمن ڈپلومیٹس کے 40 ایمبیسڈرز کیم. میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں بہت ایکٹیو ہوں, تو ادھر سے مجھے یاد ہے چیمبر آف کامرس سے بہت ایکٹیویٹی کی, وہ وہاں لے کے آئے اپنے ڈیلیگیشنز. ہمارے EO جس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں, ہم نے اس کے بہت ایکٹیویٹیز کی. کلین اینڈ گرین ڈرائیوز کی. میں نے تو اپنے پورے حلقہ احباب میں بچوں سے کہا کہ آپ آ کے ایک پودا لگائیں, اور ہر سال آ کے اس پودے کو دیکھیں کہ پودا کہاں جاتا ہے. ایز یور کڈ گروز دس پودا گروز, اور یہ آپ کی ایک اس کے ایسوسیشن ہونی چاہیے. تو اس کو ہم نے ایک لوگوں میں, مطلب آپ نے اس کا بیبی آپ کا یہ ہے. کبھی آپ کو میں چاہوں گا کہ نیکسٹ اگر میں آپ CEOs کے ساتھ CEO کلب کا بھی چھوٹا سا وہاں رکھیں گے جناب. جی جی, وہاں پہ میں چاہوں گا میں ہوسٹ کروں. پھر ہم نے پولی کلینک اسپتال ہے اسلام آباد میں, اس میں چونکہ یہ جب کرونا آیا تو ظاہر ہے ہم نے ویسے تو دواؤں کا کام ہم دیتے ہیں بہت زیادہ دوائی, جب بھی ڈونیٹ کر سکیں, فلڈز ہوں یا کورونا ہو, تو ادھر ہم پولی کلینک کو ریمڈیسیویر دیتے تھے, پیمس کو دیتے تھے, کیونکہ ظاہر اداروں کے پاس پیسے کم ہوتے تھے. تو وہاں پہ میں جاتا تھا, ہم دیکھتا تھا کہ ڈاکٹرز جو بیچارے دن رات کووڈ میں کھپے ہوتے تھے, ان کے بعد ٹی روم یا سٹنگ روم نہیں تھا جہاں وہ چائے پی. وہ بیچارے سرجری کر کے باہر آتے تھے, وہ باہر وہیں کھڑے کوریڈور میں چائے پی رہے ہیں, اور وہیں پہ لوگ.
تو ہم نے ایک پورا کوٹ یارڈ کیفے بنایا پولی کلینک ہاسپٹل اسلام آباد میں, جس میں پورا ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک کیفے بنایا ہے, سیٹنگ ایریاز بنایا ہے, تاکہ جو ڈاکٹر کمیونٹی جو ریئل ہیروز تھے کووڈ میں, ہمارے فرنٹ لائن پہ فائٹ کر رہے تھے, ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. سر لاسٹ پارٹ آج کا آپ کی جو گفتگو ہے ماشاء اللہ اتنا دل نہیں کر رہا ہے اس کو بحث کروں, شارٹ جو آپ کے کوشچنز ہیں سر, واٹ از انٹرپرینیورشپ ٹو یو, ون لائن. Entrepreneurship to me is looking for a gap in the value chain or in the market in any service or product. Niche develop. اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو کیپٹلائز کرنا. I believe that's and taking the resources to capitalize on that. But entrepreneurship is having the right idea and going after that. بڑا زبردست. میں نے اس کو ویسے نام رکھا ہوا انٹرپرینورشپ کا نا. مجھ سے پوچھتے ہیں, میں پڑھاتا بھی ہوں IBA میں, تو مجھ سے پوچھتے ہیں جہاں سے انٹرپرینورشپ, میں کہ جگاڑ کا نام ہے. آپ کو جگاڑ پاکستان میں اگر وہ لگانی آتی ہے نا, وہی کتاب بھی انڈین ایک رائٹر کی جو ہارورڈ میں پڑھائی جاتی ہے, جگاڑ, اس کا نام بھی جگاڑ ہے. جگاڑ از این اپرچونٹی, اس اپرچونٹی کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے پیچھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور اس کی انگریزی میں اس کو انٹرپرینورس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ایک ڈیویشن فرام دا نارمل بیہیویئر, ڈیویشن فرام دا, بالکل بالکل, جس کو ہم آج کل ایک ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی, ڈسرپشن کیا ہے, کریم کیا ہے, ایئر بی این بی, نارمل سے ہٹ کے, ٹریڈیشن سے ہٹ کے, وہ جو آپ اس کو نیچ کو اسٹڈی کرتے ہیں. سر واٹ از لیڈر ٹو یو؟ A leader to me is someone who has a vision and can make sure that vision can be accomplished in a practical manner in an amount of time. Leader with a vision but not a plan is not a leader. ہم بہت سارے لیڈرز دیکھتے ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں, جی میں یہ کر لوں گا, لیکن there are no practical plans that they have. Many people have practical plans but they don't have a vision where that practical plan. So having a vision and then having the practical knowledge and steps to make that a reality, that is a leader. اور اس کو پھر اس کے ساتھ لوازمات ہیں کہ he should be compassionate, he should be a bold decision maker, he should be a motivator, decision maker, risk taker, اور وہ سارے ان میں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا سر جی, وہ آپ نے جو بات کی نا, جو ویژن کو ریئلٹی میں کنورٹ کرتا ہے, اس میں 4 Ds بولتا ہوں. تو فرسٹ از اے لیڈر از اے ڈریمر آف, ٹھیک ہے. سیکنڈ, ڈیزائننگ آف دا ڈریم. First dream, designing of the dream. Third, developing the dream. Or fourth, deliver the dream. Exactly. یہ 4 Ds پورا پروسیس. بہت زبردست, بالکل آپ نے تو اس کو سم اپ کر دیا. ڈریم, ڈیزائن, ڈیولپ اینڈ ڈیلیور. کئی لوگ ہوتے ہیں ڈیزائن بھی بنا لیتے ہیں, ڈریم بھی ہوتا ہے, لیکن ڈیلیور نہیں کرتے. دنیا تو اسی کو دیکھتی ہے جو ڈیلیور کرتا ہے. اور اس کا جو آپ نے بولا کہ جو ہوتا ہے نا, جو لیڈر ہوتے ہیں, ویژن کی بات کی آپ نے. میرا پاکستانی لیڈرز کے اوپر کہتا ہوں کہ دے ڈونٹ ہیو دا ویژن, دے ہیو دا ٹیلی ویژن. ان کا ویژن ٹیلی ویژن ہے. اور جو موجودہ ہمارے لیڈر ہیں, نام نہیں لے سکتا ان کو, میں کہتا ہوں جو اصل چیز تو لیڈر کی جو ہوتی ہے نا, اس کی مشن ہوتی ہے, ایک ویژن ہوتی ہے, اس کی مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اور ہمارا مشن کا مشن ہے اس ملک کا, بہت قسمت ہے. بالکل, ایبسولوٹلی رائٹلی سر. اس کو ریورس کرنے کی چیز ہے یہ ویژن اینڈ مشن کی کہانی ہے. پاکستان بھی ایک ویژن اور مشن کی کہانی ہے جو اب ٹیلی ویژن اور کمیشن میں بدل گیا. بالکل, بہت رائٹلی سر, بالکل, بہت زبردست. سر آگے چلتے ہیں. واٹ از سکسیس ٹو یو؟ Success to me is measured in how you have had an impact on the society. Okay. Success is not measured in material terms. I believe آپ نے اگر کوئی ایسا کام کیا جس میں آپ نے contribute کر دیا اکانومی کو, لوگوں کے لیے کوئی فلاح کر دی, کوئی بہتری کر دی, in the process you earned money as well, in the process you did well for yourself. لیکن آپ کے لیے success وہ ہے کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ I made someone's life better. اگر اس کو اگر میں ایسے ورڈنگ بول دوں تو آئی تھنک زیادہ اور اس میں ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی کہ لیونگ دا لیگیسی فار ادرس, کہ دس از آل اباؤٹ سکسیس, کہ آپ کے بعد آپ کو یاد کرتے ہیں کہ یار عثمان شوکت یہ بایو لیب, یہ گارڈن بنا گیا تھا, یہ لائبریری بنا گیا تھا, یہ درخت لگا گیا تھا, کتاب لکھ گیا تھا, یا اپنا کوئی سکسیسر پیدا کر گیا تھا. This is success. ورنہ آج مر جاتا ہے, کل کوئی پوچھتا بھی نہیں, کوئی قبر پہ سگی اولاد نہیں جاتی. آج میں آپ سے کہوں کہ آپ دنیا کے بینک بیلنس والے کتنے لوگوں کو یاد کر سکتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں؟ نہیں آپ یاد ہے. لیکن آپ یاد آج کس کو کرتے ہیں؟ امپیکٹ. آج آپ یاد کریں گے اسٹیو جابس کو, سر ایڈی کو, سر جو اتنا بڑا کام آپ مطلب ایسے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. ہمارے ہیروز کو آپ دیکھیں جو ہمارے یہ لوگ ہیں سر, ریئل ہیروز آف دا کنٹری. سر ہیپینس کسے کہتے ہیں؟ آئی تھنک ہیپینس از بینگ کنٹینٹ ود یور سیلف. Happiness is contentment ہے, internal. I think it's a very ایک internal چیز ہے, اور آپ کو اندر سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے happiness. And اس کے کئی variables ہو سکتے ہیں. Someone is happy by being a small
scale businessman, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کنٹینٹ پاتا ہو. Someone does a lot of success لیکن وہ تب بھی ہیپی نہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں, ان کے اتنے کاروبار ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے ہیں, وہ رات کو سو نہیں پاتے. تو happiness has nothing to do with your success, your businesses, your bank balances. happiness اس کے اندر سے کنٹینٹ ہے. آپ کبھی کسی شاعر کے پاس بیٹھ جائیں یا کسی آرٹسٹ یا میوزیشین کے پاس بیٹھ جائیں, you will not have money, لیکن he is content in doing what he is doing کیونکہ اس کو وہ دل کو سیٹسفیکشن ہے. وہ اپنے تو know your, اور یہ وہی پیشن والی بات ہے کہ know your passion. اگر آپ وہ پیشن پہ کچھ ٹائم دے رہے ہیں نا, CEOs ہمارے ٹھیک ہے پیسے کے لیے آپ کام کرتے ہیں لیکن at the night, at the end do something for yourself. رات کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے اپنے لیے نکال لیں, وہ کام کریں جو آپ کو پسند. عثمان آپ نے اتنی پیاری بات کی, میں اس کو تھوڑا اگین میں اس کی ورڈز کی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کرتا ہوتا ہوں. وہ یہ کہ پیشن بھی بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, مقصد کے ساتھ جب تک obsession نہ ہو. obsession is craziness, کہ you are crazy towards, صبح دوپہر شام وہ آپ پہ سوار ہے اور آپ اسی کے پیچھے. جب یہ ملٹی نیشنل دنیا کی بہت بڑی کمپنی اسپورٹس میں ہے, یہ ایڈیڈاس, جب اس نے کمپٹیشن کیا نا کہ یار اس کا نام رکھنا ہے ایڈیڈاس, پتہ ہے ایڈیڈاس ایک بچے نے نام رکھا, اسکول کے اندر گئے, فرینچ کمپنی ہے یہ, تو وہ اس کے نا اسکول میں کمپٹیشن کرایا جس کا بچے کریٹیوز ہوتے ہیں نا, انہوں نے کسی آرٹسٹ انہوں نے بچوں کو, ایک بچے نے اس کا نام لکھا ہے, اس نے لکھا آل ڈے آئی ڈریم اباؤٹ اسپورٹس. وہ بچہ اسپورٹس اس کو اکٹھا کیا, پریویٹ کیا, تو ایڈیڈاس بن گیا. آل ڈے آئی ڈریم اباؤٹ, تو بچوں کو کہتا ہوں یار واٹ از دا میننگ آف ایڈیڈاس, ہم جو سارا دن اس کی دنیا کا بڑا برانڈ ہے لیکن بچے نے اس کا نام رکھا آل ڈے آئی ڈریم. That is a compassion, that is a craziness towards your objective target مقصد. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ غصہ آتا ہے مینوفیکچرنگ میں, غصہ بہت ہے کیونکہ کمٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں ٹائم پہ پوری, سرپرائزز ملتے ہیں CEO کو صبح دوپہر شام. ہاؤ ٹو مینیج اٹ؟ دیکھیے میں کہوں گا کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو مینیج, اور ہمارے جو میں نے آپ سے کہا کہ ڈیڈ لائنز CEOs کے لیے بہت ضروری ہے EQ کرنا, ایموشنل انٹیلیجنس از مور امپورٹنٹ دین IQ. بالکل ایبسلیٹلی, لیکن آج میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ سارا پارٹ آف اسٹریس مینجمنٹ ہے. اگر آپ اسٹریس مینجمنٹ نہیں کر سکتی, دیکھیے سب سے بڑی اسٹریٹجی جو اسٹریس مینجمنٹ کی میں نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ things are beyond your control to some extent, especially ہمارے اس ملک میں جہاں پہ پرفیکٹ سسٹمز نہیں ہیں, پرفیکٹ نظام نہیں. شروع میں مجھے بہت مسئلہ آیا اس میں, کافی میں اپسیٹ ہوتا تھا کہ یار وہ فلانی گورنمنٹ میں فائل گئی ہے, یہ کیوں اتنا ٹائم لے رہی ہے, یا فلانا ڈیڈ لائن بیسڈ کام کیوں نہیں ہو رہا. دین یو ہیو ٹو ریئلائز کہ یار کچھ تھنگس آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اسٹریس مینجمنٹ اگر آپ آج نہیں کر پاتے نا, لیٹ می ٹیل یو, آپ کبھی ایک سکسیزفل CEO نہیں بن سکتے. آج آپ ہارورڈ, اسٹینفورڈ, ییل, آئی وی لیگ اسکولز میں جائیں, آج پہلے پڑھایا جاتا تھا بزنس میں مارکیٹنگ, اکاؤنٹنگ, مینجمنٹ, آرگنائزیشن بہیویئر. آج ایک سبجیکٹ آج ہو چکا ہے اسٹریس مینجمنٹ. وہ کہتے ہیں اگر آپ ایک بہت اچھے CEO ہیں لیکن آپ غصے پہ قابو نہیں پا سکتے تو گیس واٹ, آپ ایموشنل اسٹیبل نہیں ہیں, آپ یا ایسی آپ کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے کہ جس میں یو گیٹ ٹو ہیپی اور ٹو سیڈ سڈنلی. آپ کے یہ تو بائی پولر ڈپریشن ہے, آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنا اسٹریس نہیں مینیج کریں گے. کہتے ہیں وہ ایک اور بڑی خوبصورت لائن ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں, کہتے ہیں جی if you do not learn how to manage stress you cannot manage success. جو اسٹریس مینیج نہیں کر سکتا وہ سکسیس مینیج بھی نہیں کر سکتا. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آنے, ایک فون کال اگر آپ کا مزاج ہی خراب کر دے اور 2 گھنٹے آپ غصے میں لال پیلے ہی ہو رہے ہیں تو آپ نے کام کیا کرنا ہے اس فون کال. ایک کتاب ہے میں CEOs کو دیتا ہوں, بانٹتا ہوں کہ CEOs die young, بڑی مشہور کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ CEOs کی جو ہوتی ہے نا جاب ایسی ہوتی ہے, وہ ہاٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ہر وقت اس کو سرپرائزز مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایٹنگ دا فراگ ایک میٹافور ہے کہ سارا دن فراگ میں بگ پرابلمس, سارا دن وہ ایٹنگ دا فراگ یعنی کہ پرابلمس کو ڈائجسٹ. اگر وہ نہیں مینیج کر پاتا پرابلمس کو تو وہ پھر وہ جو ہوتی ہے اس کے گلے پڑ جاتی ہے, اس کا ڈائبٹیز, اس کا ہائپر ٹینشن, اس کا شوگر, اس کا BP ہائی رہتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کمپنی ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑا جو اعجاز بھائی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی لائف ہوتی ہے. ہم انفارچونیٹلی جو CEOs پاکستان میں ہیں وہ اپنی فیملی لائف کو اگنور, بلکہ میرا سوال ہے یہ پروفیشنل لائف, بلکہ میرا کوشچن ہے یہ, میرا یہ جو KPIs میں نا CEOs کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر کہ ڈو یو جسٹیفائی, عثمان میں آپ کے سوال ہے یہ کہ ورک لائف بیلنس, کیونکہ یہ یہاں بڑے بڑے CEOs سلپ ہو جاتے ہیں, فیل ہیں, ہم سارے CEOs فیل ہیں ورک لائف بیلنس میں. اور جب تک ورک لائف بیلنس نہیں, یہ اسٹریس مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ اسٹریس ہوتے ہیں, آپ اپنے بچے کے ساتھ جا کے 10 منٹ بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں آپ کی موڈ کیسے چینج, انمائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ انمائنڈ ہوتے ہیں, آپ کی تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتا ہے. آپ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا سا میل کر کے آ جائیں, ڈنر کر کے, بچوں کی سیلیبریٹ کریں کچھ فیملی کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں نہیں یار یہ 2 گھنٹے فیملی, کوالٹی آف ٹائم. اگر دفتر پہ گھر بیٹھ کے دفتر کی سوچنا ہے تو دیٹ از ناٹ کوالٹی آف ٹائم.
انفارچونیٹلی پتہ ہو کیا رہ جاتا ہے, ہم چونکہ ٹائم نہیں دے پاتے نا بچوں کو, ہم اس کی جگہ پھر مٹیریل چیزیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میں تو پورا ہفتہ بچے سے ملا, پیسے لے لو, اب میں جاؤں یار بچے یہ لو مہنگا ٹوائے لے لو, بچے آؤ یار تمہیں میں ویکیشن ہم اپنے آپ کو نا وہ کیا کہتے ہیں مورل گلٹ کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں ایسا. اس کو آپ کا ٹائم بچہ مانگتا ہے, آپ اس کو بڑے سے بڑی گفٹ لا کے دے دیں, اس کو بڑی سے بڑی ویکیشن پہ لے جائیں باہر, اگر آپ اس کو ڈے ٹو ڈے ٹائم نہیں دے پا رہے, اس کے ساتھ کچھ اف نتھنگ ایلس پلے اے اسپورٹ ود. اسٹریس مینجمنٹ کا بہت بڑا حصہ ہے, آپ بچے کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لیں, ان کی نشو و نما میں کریں, اینڈ دے آر پارٹ آف یور لیگیسی. آپ نے جو سکسیس کی بات کی, میں بہت سارے اچھے سی اوز کو دیکھتا ہوں, انہوں نے اپنے لائف میں بہت اچھا کام کیا, آگے آپ ان کی اولاد دیکھیے یا ان کی سیکنڈ جنریشن دیکھیے, وہ سکسیشن پلاننگ نہیں ہوتی, ختم ہو جاتا ہے, وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے بزنس, اور ان میں انہوں نے وہ انکلکیٹ ہی نہیں کی جو اپنے اندر ان کی جو ویلیوز تھی. کیوں جی میرے پاس ٹائم تھا, تو آپ تو چلے جائیں گے, جیسے آپ نے کہا مٹی کے لوگ ہیں مٹی میں چلے جائیں گے, تو آگے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ میں اکثر کہتا ہوں, تو اصل میں امیر وہ ہوتا ہے, میں سی اوز کی جب کوچنگ کرتا ہوں میں کہتا ہوں سر اصل سی او وہ ہوتا ہے, یہ اصل امیر وہ ہوتا ہے جس کا پوتا امیر ہو. تھرڈ کے جنریشن میں تب تو ویسے ہی بزنس ختم ہو چکا ہوتا ہے یا گرو کر چکا ہوتا ہے, تو یہاں پھر ختم, کیونکہ اسٹیٹک کچھ نہیں ہے, ڈائنامک ہے لائف, ایوالونگ, ایوولوشن. سر کتابیں ماشاء اللہ امریکن میں ایک ریسرچ ہے کہ دنیا کے جو بڑے سی اوز ہیں وہ 50 بکس پڑھتے ہیں 60 پر اینم, یا کوئی آج کل ویژول آ گیا, کوئی ویڈیوز آ گئی جو موٹیویشنل ہے یا کوئی, تو آپ کی کیا ریڈنگ ہیبٹ ہے, اور 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں. میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ریڈنگ کروں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی ٹائم کی وجہ سے اب ڈیجیٹل ریڈنگ ہوتی ہے. ایک کتاب جو مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے, اگر آپ اس میں اسپیکرز میں بات کریں تو میں اکثر ایک اینتھنی رابنز ہیں, ٹونی رابنز, اگر آپ کبھی اس کو سنیں تو انلمیٹڈ پاور اینڈ یو نو, وہ میں اویکن دی جائنٹس بڑی فیورٹ. تو اس کی میں موٹیویشنل ٹاکس اکثر میں جب گاڑی میں ٹریول کر رہا ہوں گا, ڈرائیو کر رہا ہوں گا, تو میں وہ آڈیو بک اس کی لگا لوں گا یا وہ پوڈ کاسٹ سن لوں گا, کیونکہ آج کل انفارچونیٹلی آپ کا موبائل ٹائم اتنا ہو چکا ہے کہ آپ, میں اوائڈ کرتا ہوں کہ موبائلوں میں بک پڑھی جائے, اور فزیکلی بک اٹھا کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, تو آڈیو بکس ایکچولی ہیلپ. آڈیوز آپ اس کا سنیں, جی آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں, لاہور کا سفر کر رہے ہیں, ٹریفک میں پھنس گئے ہیں, آپ پہ پڑھ گئے, آپ آڈیو بک لگا لیں, آپ آڈیو بک سن لیں, ابھی ایک لرننگ ہے آپ کی ٹونی رابنز سے. لیکن ایک بک میں بہت ہمیشہ سے پڑھتا تھا, اور یہ مجھے ریکمینڈ کی گئی تھی مائی پروفیسر, اس کا نام ہے دا آرٹ آف وار بائی سن تزو. کمال کی کتاب, اور اس کی میں کئی چیزیں دیکھتا ہوں. وہ آرٹ آف وار, وہ بات تو وار کی کرتا ہے, لیکن وہ جو پوری اسٹریٹجیز ہیں وہ ہر بزنس اسکول میں کہا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں جے پی مارگن میں گیا تو فرسٹ ڈے انہوں نے مجھے کہا آرٹ آف وار پڑھ کے آؤ, میں کہا تو وار کی کتاب ہے, تو میں بزنس, انہوں نے کہا یور بزنس یور لائف از لائک اے وار. صبح اٹھتے ایک وار پہ ہوتے تم, شام کو جا کے اترتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے اس سے سیکھی اس کتاب سے. اس میں ایک بات, یہ ایک لرننگ بتائیں, لیو ٹو فائٹ انادر ڈے, اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ جب اپنے اینمی کو دیکھو, اس نے کہا جب تم ایک جگہ ایک پرابلم آئی نا اور تم جاتے ہو, تم دیکھتے ہو یار او یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے, میں نہیں لڑ سکتا اس سے. ایک آرمی, آپ 4 لوگوں کی آرمی, آگے 40 کھڑا ہے, تو وہ کہتے ہیں بجائے اس ایک وہ شہادت کے مائنڈ سیٹ میں چلے جانا کہ نہیں یار میں اور پتہ تم نہیں جیت سکتے, ٹیک اے اسٹیپ بیک, واپس جاؤ, ریگروپ کرو اینڈ کم بیک اسٹرانگر اینڈ ٹیک ہم آن when you can stop. وقتی تو آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے کہ نہیں یار میں آج ہار مان گیا, لیکن that allows you to live another day. Choose your battles wisely. Do not go into a battle if you think you're going to be losing that battle. Take a step back, go home. اور دوبارہ ری گروپ کر کے آؤ. تو بزنس میں بھی یہ ہوتا ہے, آج آپ آتے, ایک بڑی پرابلم آئی, آپ سوچتے آج ہی میں اس کو ریزالو کر دوں, کس طرح, لیکن اس کو ٹائم چاہیے. سلیپ اوور آپ کو جا کے اس کو اسٹریٹجی کرنا ہے, ایک پروڈکٹ بنانا چاہ رہے نہیں بن رہی, مے بی یو نیڈ سم اکوپمنٹس, مے بی یو نیڈ سم یو نو ٹیلنٹ ٹو میک دیٹ اسٹریٹجی چینج کرنی ہے, اسٹریٹجی چینج کرنی. آپ گھر جائیں, سوچیں, پھر اس کو لے کے, بجائے اس کے کہ آپ ایسی پروڈکٹ لے آئیں جو مارکیٹ میں بھی پٹ جائے, آپ انویسٹمنٹ بھی کر بیٹھے ہیں اور کل کو پھر اس کی وجہ سے آپ ریگریٹس ہوں. ایک سیکنڈ میں بھی ایڈ کر دوں, میری بھی ایک فیورٹ بک ہے آرٹ آف وار, میں جملہ اور کہتا ہے کہ جب آپ ویک ہو تو شو ادر یور اینیمی یو آر اسٹرانگ, اور جب آپ اسٹرانگ ہو تو شو یور اینیمی یو آر ویک. طاقتور ہو تو کمزور شو کرو, انڈر دا رڈار ہو جاؤ, اور جب آپ طاقتور کمزور ہو تو شو کرو کہ میں بہت کچھ ہوں, تاکہ اس کے دل میں فیئر ہو آپ کا. دیکھیں نا یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنی کارپوریٹ وزڈم اس میں بہت بڑی ریلیونٹ بات. آپ نیگوشیشن میں جاتے ہیں کسی کے ساتھ, پہلی چیز آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں اگر اس کو بتاؤں گا میں اتنا امیر ہوں, میرا اتنا کاروبار ہے, تو وہ تو مجھے چیز مہنگی بیچے گا. تو چھوٹے چھوٹے سوال میں دین کلوزنگ. ہر سی او آج کل ایک جو نا اپنے مینٹورز ہوتے ہیں, کیونکہ اب آج کل بڑا چل رہا ہے سی اوز کی کوچ, سی اوز کے مینٹورز. ایوری ڈاکٹر نیڈ اے ڈاکٹر, ایوری سی او نیڈ اے کوچ اینڈ مینٹور. آپ کا کوچنگ مینٹور کون ہے, یو ایس اے سے لے کے پاکستان, کوئی ایک تو جنہوں نے آپ کی لائف کو پالش کیا, گروم کیا؟ میں جیسا آپ کو بتاؤں, میرے کالج پروفیسرز جو تھے جب میں وہاں پڑھتا تھا یونیورسٹی ورجینیا میں, ادھر ایک بل ولکرسن صاحب ہوتے تھے, وہ ایک بہت بڑے مینٹور تھے. کافی میں ان سے آج بھی جب میں جاتا ہوں میں ان سے ملتا ہوں, ہر دفعہ جا کے ان کو سلام ضرور کرتا ہوں. پھر میرے جو جے پی مارگن میں باسز تھے,
جو میں پریکٹیکل لائف میں آیا انہوں نے مجھے بہت سکھایا, ان کے ساتھ میں نے بہت سیکھا. پھر میرے اپنے والد صاحب, میں ان کو, یس وہ آج بھی مجھے بتاتے ہیں جب بھی کوئی چھوٹی بہت پرابلم ہو, آئی گو ٹو ہم, آئی آسک ہم, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کی مینٹورشپ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. مینٹورشپ از سم تھنگ آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا. میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت اپنی آپ کو ایک اپنے فیصلوں میں یا اپنے مشکل ڈیسیژنز میں آپ ملٹیپل مینٹورز جاتے ہیں. یس ڈیفرنٹ ایریاز, ون سائز فٹس آل نہیں ہے. میں مجھے اگر مینٹور کو فائنینشیل کوئی ایشو ہے تو مے بی آئی نیڈ اے سیپریٹ مینٹور ٹو ٹاک ٹو. مجھے اگر کوئی ایموشنل ایشو ہے مے بی آئی نیڈ اے سیپریٹ مینٹور. اچھا, اس میں جو ہماری ای او آرگنائزیشن تھی, انٹرپرینورز آرگنائزیشن, اس میں ایک بڑا اچھا ایک کانسیپٹ تھا جس کو ہم فورم بولتے ہیں. فورم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے, جس طرح آپ بھی ہمارے کئی دوست ہیں آپ کو جانتے ہیں, وہ ایک کلوز گروپ ہوتا ہے. آئی نو, مجھے پتہ ہے سارا ای او کا سارا فورم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر چیز, یور فیملی لائف, سوشل لائف, پروفیشنل لائف شیئر کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے آپ کا ایک ساؤنڈنگ بورڈ ہوتا ہے, اور ایک کتارسس بھی ہے. آپ کو پتا لگتا ہے کہ یار میں اس میں. لیٹ می ٹیل یو انother thing, سی اوز کی پرابلمز ہے کہ ہم ویری لونلی پیپل, لونلی ایٹ دی ٹاپ. آپ, میں اسی پرابلم میں ہوں, میری ساتھ والا بھی ہے, لیکن بات نہیں کروں, نہیں کرتے, سائلنس میں یار وہ اپنے سائلنس میں بیٹھے ہیں, سوچے گا میری یار کو نیگیٹو. یہ اچھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ای او کی جیسے فورم میں نے آپ کو بتایا, یہ آپ کو اوپن اپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. پتا لگتا ہے یار اس کا بھی یہ مسئلہ, وہ بھی اسی پرابلم سے گزر رہا ہے. جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ کو حل نظر آ جائے. یہ آف دا ریکارڈ میں ایک بات کروں گا آپ سے, کلوزنگ سر لائن آپ کے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ادھر دیکھیے, میسج فار پاکستانی ینگ پیپل, جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے, اس کی جو ہوپ لیسنس ہے, جاب لیسنس کی وجہ سے پاکستانی یوتھ ٹوٹل ڈیسپریٹ ہے سر. عثمان, آپ جیسے جو رول ماڈل, یو آر اے رول ماڈل ناؤ, تو فیوچر ینگ جو سی اوز ہیں ہمارے, جو اسٹارٹ اپس ہیں یا بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے, ان کے لیے میسج آف ہوپ اینڈ آپٹیمزم پلیز سر. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہوپ لیسنس از نو سولوشن ٹو اینی تھنگ. آپ کو آپٹیمسٹک رہنا ہے, بیکاز پیسمزم از اے ویری نیگیٹو فینومینا. آپ نے آپٹیمسٹک رہنا ہے, اور اس آپٹیمزم کی میں آپ کو کچھ وجوہات بتاؤں. میں ایک پرائم ایگزامپل ہوں کہ جو باہر کام کر کے یہاں آیا, اور آج الحمدللہ یہاں پہ بھی ایک اسٹرگل کے بعد ایک مقام پہ پہنچے. تو ہارڈ ورک پیس آف. آپ کو ہارڈ ورک نہیں چھوڑنا, آپ کو ڈیڈیکیشن نہیں چھوڑنی. ہم 22 کروڑ کا ملک ہے, دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں ہم آبادی پہ. آپ کے خیال میں یہ ایک اکنامک ایک میسو انجن جائنٹ ہے, یہ بند ہو سکتا ہے؟ اس 22 کروڑ عوام نے کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, رہنا بھی ہے. ادھر ڈیمانڈ اینڈ کنزمپشن ول آلویز بی دیئر. اور سب سے زیادہ جو گروتھ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ ہوتی ہی ینگر جنریشن والی کنٹریز میں. پرابلمز دیٹ جاپان از فیسنگ, پرابلمز دیٹ یورپ از فیسنگ آر بیکاز دے ہیو اولڈر پاپولیشن. ان کی ینگر پاپولیشن آگے ہے ہی نہیں جو ان کی گروتھ کو لے کے جائیں. گروتھ ہی ینگر پاپولیشن کرتی ہے, اینڈ یور مڈل کلاس. مڈل کلاس پاکستان میں گرو کرتی جا رہی ہے. مڈل کلاس از واٹ ٹیکس the countries forward, not the elite class, not the lower class. It's always the middle class جو growth of engine بنتی ہے. پاکستان میں الحمدللہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وقتی چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, پوری دنیا میں ہیں, لیکن ہوپ لوز نہیں کرنی. آپ کو یہ پتا ہے, آپ اکنامک پاور ہیں, آپ 22 کروڑ عوام ہیں, دنیا کی 5ویں نمبر طاقت ہے. آپ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا, اور آپ کو اگر سب کاٹ بھی دے تو آپ کا ایک اپنا اکنامک انجن ہے جس نے زندہ رہنا ہے, اور اس کی اکنامک ایکٹیویٹی چاہیے. ڈونٹ لوز ہوپ. لائک آئی سیڈ, 3 things: hard work, dedication and commitment. Keep these 3 things in your life towards your objectives. Usman, thank you very much. You made my day, sir. Thank you. You made my day by coming in. Always a pleasure to you. Thank you. 3 چیزیں جو آج کا ٹیک اوے ہے, آج کی جو گفتگو تھی, ہم نے جو آج سیکھا اس کنورسیشن سے, عثمان شوکت سے. نمبر 1, سب سے پہلی چیز ہے پیشن. آپ کے پاس جو بھی کام کریں, اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے, جو آپ نے بلکہ ان کی گفتگو میں دیکھا بھی, سنا بھی, فیل بھی کیا کہ چیف یہ ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے, یہ چیف انرجائزنگ آفیسر ہے. سیکنڈ چیز جو ہم نے سیکھی آج کے اس سیشن میں, وہ ہے پرسسٹنس. کیونکہ آج اگر آپ نے کیا, کل کچھ ہو رہا ہے, پرسوں کچھ نہیں, آپ کو پرسسٹنس رکھنا ہے. استقامت میں میرے استاد کہتے تھے کرامت ہے, میجک ہے. پرسسٹنس ایز اے میجک. اور تیسری چیز جو عثمان نے بتائی کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا کچھ ہے, سمپل ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ایک چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی انرجیز کو. پاکستان کے اٹسیلف بہت کچھ ہے, باہر ضرور جائیں. عثمان 10 سال باہر رہا, واپس آیا, USA سے واپس آیا, رہ سکتا تھا باہر, لیکن یہ پاکستان کو ضرورت ہے عثمان شوکت جیسے انٹرپرینورز کی, جو پاکستان کی یوتھ کو موٹیویٹ اور گائیڈ کر سکے. تو پلیز یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اعجاز نثار کو اجازت دیں, اور یہ 100 CEOs کی جو ہماری اپ کمنگ جو ایڈیشن آ رہا ہے, جو کہ انشاءاللہ اکتوبر کی لاسٹ ویک میں لانچ ہو رہی ہے, لاہور سے, پاکستان سے, کراچی سے, اسلام آباد, لنڈن سے, اینڈ دین ہیوسٹن سے, USA سے. تو پلیز اسٹے کنیکٹڈ ود اس. یہ پاکستان کا جو امیج ہے, یہ وی آر آل پاکستانی.
پاکستان زندہ باد. اجازت نثار کو اجازت دیں. اللہ حافظ.